औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक और वीडियो क्लिप के साथ हाजिर हूँ। रमज़ानुल मुबारक जो है वो तकरीबन इख्तिताम को पहुँच चुका है। आज आखिरी जुम्मा है, आपको मुबारक हो ये जुम्मा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमारे लिए बहुत सारा नेकियों को करने और बुराई से बचने के लिए इंसेंटिव्स लाता है। इसमें हमारी नेकियां जो हैं वो कई गुना हो जाती हैं, शयातीन जो हैं वो जकड़े हुए होते हैं। तो वो ये हमारे लिए एक मौका होता है कि हम अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकें। लेकिन होता ये है कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है, गुज़र जाता है, तो फिर हम वापस अपनी पुरानी राहों पे चल पड़ते हैं। तो आज उस हवाले से मैं कुछ मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ और एक आध उसका नफ्सियाती पहलू भी उजागर करना चाहता हूँ। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैंने ये ज़िक्र करता चलूँ कि मैंने नोट किया है कि पिछले चंद हफ्तों में कई नए सब्सक्राइबर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जिन अब आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं उनको मैं दरख्वास्त करूँगा कि आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। मेरे पास इंशाल्लाह पूरा एक लाहे अमल है अगले कई साल के लिए कि जिसमें मैं कुरान पाक के नफ्सियाती और समाजी पहलू उजागर करना चाहता हूँ। तो आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर आपसे मैं चंद सवाल करूं, मसलन आपसे ये पूछूं कि आप ये हमें बताएं कि हमें सबसे बेहतर कौन जानता है, और ये सवाल आम बंदे से अगर करें तो अमूमन यही सोच के वो कहेगा जी कि मेरा वालिद जानता है या वालदा जानती है। इसी तरीके से अगर आप किसी से ये सवाल करें कि हमारी कमज़ोरियों को सबसे बेहतर कौन जानता है, तो कई बंदे जवाब देंगे कि ये हमारे दोस्त सबसे बेहतर जानते हैं। और अगर आप यही सवाल करें कि हमारी नफ्सियात को सबसे बेहतर कौन जानता है, तो कई जो शादीशुदा हजरात हैं वो जवाब देंगे कि उनकी बीवी या उनका मियाँ जो है वो उनकी नफ्सियात को सबसे बेहतर समझता है। अगर हम इन सवालों के ऊपर सही तरीके से गौर करें तो इसका जवाब असल में ये होगा कि हमें सबसे बेहतर जो है वो हमारा अल्लाह ताला जानता है। वो हमारा खालिक है, वो हमारा निगहबान है। वो चाहता है कि हमें जन्नत दे, वो हमें राहनुमाई दे। वो बहुत रहमान और रहीम है। और जैसा कि आपने वो हदीस सुनी होगी कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी मेहरबानी और शफकत में माँ से भी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो मिसाल के तौर पे जो रसूल पाक ने उसकी वजाहत की थी ये। तो हमें असल में अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये चीज़ जो है ये कुरान पाक में उसको हमारी जो नफ्सियात है और हमारी जो समाजी नफ्सियात है उसका भरपूर तरीके से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। वो एक अलग टॉपिक है और जैसे मैंने पहले जिक्र किया है इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैंने प्लान की हुई हैं। लेकिन रमज़ान के हवाले से मैं ये बात इस वास्ते कर रहा हूँ कि रमज़ान में हमारे जो नफ्सियाती इंसेंटिव्स हैं वो बहुत सारे हैं। उनको हम कैश करवाने की कोशिश करते हैं। अब अगली स्लाइड में मैं मुख्तसरन जो है वो जो इंसेंटिव्स हैं उनकी जो नफ्सियाती पहलू है उसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगा। और जो नफ्सियाती पहलू होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसमें हकीकत नहीं है, कि जैसे ये एक हकीकत है कि रमज़ान में कुरान पाक नाजिल हुआ, ये हकीकत है कि रमज़ान में शब कदर होती है, लैलतुल कदर। तो ये हकायक है, ये हकीकत है कि इसमें नेकियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लिए नफ्सियाती इंसेंटिव्स भी हैं। अब अगली स्लाइड में आपको कुछ वजाहत करता हूँ। और ये जो नफ्सियाती इंसेंटिव्स हैं ये इनको हम बिहेवियरल एनफोर्सेस कहते हैं, या उर्दू में जो मेरे लिहाज से ख्याल में नज़दीक तरीन तर्जमा होगा वो होगा तर्ज अमल की सहलकारी, कि वो हमारे तर्ज अमल को प्रमोट करते हैं वो। तो अब आप मिसाल लेते हैं कि आपके पास एक फैक्ट्री है, एक सिलाई की फैक्ट्री है मसलन, तो उसमें 100 वर्कर काम कर रहे हैं और वो यूनिफॉर्म सीते हैं। और
مہینے کے آخر میں 100 ورکرز جو ہیں وہ آپ ایک خاص ڈیوریشن میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ 9600 یونیفارم بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تقریباً جو ہے وہ ہر روز ایک ورکر 3 یونیفارمز، وہ آٹومیٹک مشینیں ہیں، ان کے اوپر سی رہا ہے۔ آپ اپنی اس چیز کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک ترغیبی نسخہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی 2 ماہ لگاتار 100 یونیفارم سیے گا اس سے 500 روپے کا انعام ملے گا۔ اب یہ ایک ترغیب دی آپ نے، ٹھیک ہے، اگر ایک لالچ اس کو سمجھ لیں، لیکن یہ ایک نفسیاتی ترغیب کا یا بیہیویئرل انفورسر اور موٹیویٹر آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اب جب یہ آپ کرتے ہیں تو پہلے اوسط جو ہے وہ 100 ورکر تھے، 9600 مطلب ہے 96 اوسط سے۔ اب آپ جب وہ 100 والا ٹارگٹ رکھ کے انسینٹو دے رہے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ ہے کہ وہ 9600 سے بڑھ جائیں، اور وہ واقعی بڑھ جاتی ہیں، اور یونیفارمز کی ماہانہ اوسط جو ہے وہ 9700 پہنچ جاتی ہے۔ اب آپ نے اپنے ورکرز سے 100 مزید یونیفارم سے لا لیں جن کا منافع آپ کو 5000 سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ نے 500 کچھ ورکرز کو دے دیے جنہوں نے زیادہ سی تھی ہر دوسرے مہینے، تو اس سے ایک بیہیویئرل انفورسمنٹ بھی ہو گئی، آپ کا کاروبار بھی بہتر ہو گیا۔ یہ چیز جو ہے یہ والی نفسیات جو ہے یہ بہت سسٹمیٹک طریقے سے مختلف، خصوصاً جو ویسٹرن کاروبار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ جو پیچیدہ طریقہ ہوگا جس میں اور زیادہ بھی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اور ورکرز جو ہیں ان کا پرفارمنس بھی بڑھے گی، اور چانس ہے کہ وہ 9700 سے بڑھ کے 98 یا 9900 تک بھی پہنچ جائے، وہ جو ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ انٹرول یا انپریڈکٹیبل جو ری انفورسز ہوتے ہیں، کہ آپ جیسے یہ مثال دے دی ہے کہ آپ ایک لاٹری کے ذریعے انعام لگانا شروع کر دیں، نکالنا کہ جو زیادہ یونیفارمز بنا رہے ہیں۔ مختصراً یہ آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ری انفورسز ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں بھی ہمارے پاس ری انفورسز ہیں، رمضان میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، وہ ہمارے لیے ری انفورسر ہے۔ رمضان میں لیلۃ القدر ہے آخری 10 دنوں میں سے کسی ایک تاک رات میں، وہ ہمارے لیے بیہیویئرل ری انفورسر ہے۔ جب یہ بیہیویئرل ری انفورسر ہمیں ملتے ہیں اور پھر سماج بھی اکٹھا ہو جاتا ہے ان کے اوپر، تو وہ پورا ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے، ہم خود بھی بہتر ہو جاتے ہیں، سماج بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس جو اچھائی آپ رمضان میں سیکھتے ہیں اس کو چھوڑیں نہ، اس واسطے کہ وہ آپ ہی کے کام آنی ہے، وہ ہمارے ہی کام آنی ہے اچھائی، وہ ہمارے ہی سماج کے لیے کام آنی ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑے سی رہنمائی کرتا ہوں کہ وہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ۔ سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو رمضان میں اپنے قریب رکھا ہے اسی طریقے سے قریب رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ آیت کا حصہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے اے رسول پاک تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہو میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے قریب ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو قریب رکھیں، یہ اس آیت کا اگلا حصہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے، اور وہ آیت پوری ایک انشاءاللہ علیحدہ کبھی لیکچر اس پہ دوں گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہم اگر نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو دور کریں گے۔ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب رکھتے ہیں، اس کی موٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ رمضان میں اذان ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نماز پڑھوں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان گزر جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، وہی شخص توجہ اذان پہ نہیں دیتا۔ کیا فرق ہوا؟ اس بندے نے جس طرح نماز کو اپنے نزدیک رکھا ہوا تھا رمضان میں، رمضان کے بعد اس نے اپنے آپ کو اس طرح قریب نہیں رکھا ہوا، تو اس بندے نے نماز کو دور کیا ہے اپنے آپ سے۔
تو اس واسطے وہ کیفیت اپنی جاری رکھیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کیفیت مشکل بھی ہے، شیطان جو ہے وہ ہر نکر پہ بیٹھا ہے ہمیں اس کیفیت سے نکالنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہر بے آپ کو میں مختلف ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کہ آپ کس طریقے سے اللہ کو نزدیک رکھ سکتے ہیں، شیطان کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ اہتمام کے ساتھ جاری رکھیں، وقت کے اوپر اور اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو وضو کریں، صاف کریں، اور وہی جو رمضان میں آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، میں جو نماز پڑھتا ہوں رمضان میں توجہ کے ساتھ، وہی رکھنی ہے ہم نے رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے بعد نماز کا قیام، نماز کا پڑھنا نہیں، نماز کا قیام، اور اس کی میں بعد میں انشاءاللہ کبھی وضاحت کروں گا، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم باقاعدگی سے کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کو قریب رکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کردار کی اچھائیوں سے وابستہ رہیں۔ مجھے پتہ ہے جب میں پاکستان میں تھا، کئی بندے رمضان کے مہینے میں غیبت چھوڑ دیتے تھے، کئی بندے رشوت لینا چھوڑ دیتے تھے، کئی بندے سفارشوں میں جہاں کسی کا حق مارا جا رہا ہو اجتناب کرتے تھے، دور رہتے تھے۔ کئی بندے جو ہیں وہ کوئی اور یہ میوزک ہو گیا، فلمیں ہو گئی، مطلب جو بھی چیزیں آپ کو اللہ سے دور کر سکتی ہیں ان سے وہ بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہ کردار کی جو اچھائی ہے وہ رمضان کے بعد بھی اس سے وابستہ رہیں۔ اور آخری جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں ہمارا حسن اخلاق جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، ہم اپنے دوسرے بندوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی ہو جاتی ہے، ہمارا صبر بہتر ہو جاتا ہے، ہماری ٹالرنس لیول بہتر ہو جاتا ہے، ہم لڑائی جھگڑے اور غیر ضروری بحثوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے جان پہچان والوں کا بھی جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے بعد کیوں بدلے؟ اسی واسطے بدلے گا کہ ہم خود اس کو چھوڑیں گے تو وہ بدلے گا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسینٹیوز دیے ہیں، ان کو استعمال کریں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، سماج خود ہی بہتر ہو جائے گا۔ یہاں پہ میری یہ والی ویڈیو ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ 1-2 دنوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔